بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، جب بھی اپنے مشکل دنوں میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میرے وہ تمام ناظرین، بھائی بہن، دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، پیسے ان کے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں، پیسہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ انہیں صاف جواب دے دیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں انہیں صرف نہ سننی پڑتی ہے۔ یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں، سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ارجنٹ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ارجنٹ کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، ایمرجنسی، یعنی فوری طور پر اگر کسی کو پیسے کی شدید ضرورت پڑ گئی ہو، کسی بندے کو فوری طور پر اگر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، یہ وظیفہ کی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا، جب ویڈیو سامنے آئے، جس وقت ویڈیو آئے، چاہے تو اس وقت ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ نوٹ کر لینا، اور جب وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت کسی بھی دن پڑھ لینا۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مجرد وظیفہ آپ تمام لوگ پڑھ لینا۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑی پریشانی ہو، دولت آپ لوگوں کو فوری طور پر چاہیے ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہیے ہو، کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے بس اپنی زندگی میں پڑھ لینا۔ پورا طریقہ بتاؤں گا، پوری ترتیب بتاؤں گا، اس لیے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور آپ لوگ، میری بہن میرے بھائی کمنٹس کرتے ہیں، کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، کچھ میری مائیں کہتی ہیں، کچھ میری بہن کہتی ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ تو ان میری پیاری بہنوں، میری ماؤں کے لیے، بھائیوں، بزرگوں کے لیے جن کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، وہ لوگ اس وظیفے کو، اتنا آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کسی کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا، جس کسی کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے اور پھر وظیفہ کیجئے۔ اب تک جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، ان کی مالی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی ہے، ان کو اللہ پاک نے غیب سے رزق عطا کیا ہے۔ آپ تمام احباب جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، جب بھی آپ لوگوں کو یہ تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سورت جو آپ کو پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کو پورے دن میں وقت ملے، صبح شام رات دن، رات کو سوتے وقت صبح اٹھتے وقت ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ پورے دن میں۔ سب سے پہلے میرے دوستوں درود پاک پڑھنا ہے، میری بہنوں درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، جتنی بار چاہے مرضی پڑھ لیں، کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 بار جیسے ہی پڑھ لو، سب سے پہلے تو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے، اور رقم آپ کو ذہن میں رکھنی ہے جو آپ کو چاہیے ہو۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو گئے، کس طرح نیت کرنی ہے، صرف ذہن میں یہ سوچیں وظیفہ کرتے وقت کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، یہ دل میں نیت کر لی کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، یا 20 لاکھ کی، یا 50 لاکھ کی، جو بھی آپ کو فوری طور پر رقم چاہیے ہو، وہ ذہن میں رکھیں گے کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا آپ کو دل میں نیت کرنی ہے۔ پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، حاجت کی نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر، آپ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل
3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ لیجئے گا۔ اب اس کے فوراً بعد میرے دوستو بالکل اسی طرح کیجئے گا۔ پھر سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کا ہر کام کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد رکھیں اور کبھی مایوس نہ ہوا کریں۔ اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت ہی گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آپ آج توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ جلد مان جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت فائدہ ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح سورۃ کوثر کے حوالے سے ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جدید القدر عمل ہے کہ ہمارے جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی سورت کی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑ روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ انسان کو بھی ہم نے یہ عمل اپنی زندگی میں بتایا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی ہوتی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو اور آپ سچے دل کے ساتھ اس صورت کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ پیسے کی پریشانی ہو، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو، یہ تصویر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ واللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دیکھ لینا کتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ 11 مرتبہ جیسے ہی سورۃ کوثر پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، حاجت کی دعا، دولت کی دعا، نوکری کی دعا، کوئی بھی دعا مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔